اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز علماء کرام، واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے بزرگ نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا جلسہ کسی اور جگہ طے تھا، لیکن ہمارے حضرات کے مختلف معاملات کی وجہ سے جگہ بدل دی گئی اور مدرسے حال کی بجائے شادی حال کی بجائے مسجد میں جلسہ طے ہوا۔ میں اکثر اپنے سامعین کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی کسی سے معاہدہ کریں وہ کافر ہو، پابندی تب بھی کریں۔ ہماری انتظامیہ تو کافر نہیں ہے، مسلمان انتظامیہ ہے، تو جو ان کے ساتھ معاہدہ کریں اس کی پابندی کریں۔ انہوں نے معاہدے کے تحت یہ بات طے کی کہ جلسہ تو ہوگا، لیکن میرے بارے میں طے ہوا کہ بیان مختصر کرے گا اور دعا ہوگی، لہٰذا میں مختصر بیان میں آج دو باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر ایک بات، شہر کی انتظامیہ اور عام اہل سنت والجماعت کے افراد کو سمجھانے کے لیے کہ آپ حضرات نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا۔ نمبر ایک بات، میرے بارے میں سنا ہے مجھے، کسی کے بارے میں سننا اور ہے اور کسی کو سننا اور ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں دیکھا کہ بوڑھی عورت جا رہی ہے، اللہ کے نبی نے گٹھڑی اس کے لیے اپنے سر پہ رکھا۔ جب مکہ سے باہر چھوڑنے کے لیے گئے تو بوڑھی عورت سے پوچھا کہ ماں کہاں جا رہی ہے؟ اس نے کہا بیٹا کہاں جا رہی ہوں یہ چھوڑ، یہ مجھ سے پوچھ کیوں جا رہی ہے؟ ماں بتا دے کیوں جا رہی ہے؟ اس نے کہا مکہ میں ایک نوجوان ہے کہ جس کو محمد کہتے ہیں، بیٹا اس کے قریب نہ جانا۔ میں آج کی زبان میں سمجھانے کے لیے یوں کہتا ہوں، ہمارے پیغمبر نے پوچھا کہ ماں جی آپ نے محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ محمد کو سنا ہے یا محمد کے بارے میں سنا ہے؟ بیٹا محمد کو تو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے۔ کہا ماں تو نے محمد کے بارے میں سنا تو مکہ چھوڑا، اگر محمد کو سن لیتی تو محمد کی غلام بن جاتا۔ تو نے محمد کو نہیں سنا، محمد کے بارے میں سنا ہے۔ تو جب حضور کو سنا تو ماں کلمہ پڑھ کے اسی نبی کی امت میں شامل ہوتی ہے۔ مثال نمبر دو، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ امام ابو حنیفہ کوفہ سے مکہ گئے، امام باقر کو سلام کیا، حضرت امام باقر نے توجہ سے جواب نہیں دیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ نے پوچھا حضرت آپ نے جس شفقت سے جواب دینا چاہیے تھا مجھے جواب نہیں دیا۔ فرمایا ابو حنیفہ میں نے تیرے بارے میں کچھ سنا ہے، میں آج کے لفظوں میں کہتا ہوں، میرے امام نے پوچھا حضرت آپ نے ابو حنیفہ کے بارے میں سنا ہے؟
کبھی آپ نے ابو حنیفہ کو بھی سنا ہے؟ آپ نے ابو حنیفہ کے بارے میں سنا ہے؟ کبھی ابو حنیفہ کو بھی سنا ہے؟ فرمایا نعمان کے بارے میں سنا ہے، نعمان کو نہیں سنا۔ فرمایا حضرت آپ نے میرے بارے میں سنا، مجھے نہیں سنا، آج ذرا مجھے سنے۔ فرمایا بیٹا تو کیا کہتا ہے؟ بتا نعمان کیا کہتا ہے؟ کہا آپ نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے ایک طرف قیاس ہے، ایک طرف حدیث ہے، ایک طرف تیری رائے ہے، اور ایک طرف پیغمبر میرے نانا کی حدیث ہے۔ تو حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، رائے کو لیتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے، قیاس کو لیتا ہے۔ فرمایا آپ نے یہ میرے بارے میں سنا، مجھ سے تو نہیں سنا۔ فرمایا آپ بتاؤ۔ حضرت امام اعظم فرمانے لگے میں آپ سے حضرت 3 سوال کرتا ہوں، مجھے یہ بتائیں کمزور عورت ہے یا مرد؟ کہا جی عورت کمزور ہے۔ کہا باپ فوت ہو جائے، اس کی بیٹی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے، بیٹی کمزور ہے تو قیاس کہتا ہے اس کو میراث میں حصہ 2 گنا دو، اور بیٹا طاقتور ہے اس کو حصہ تھوڑا دو۔ لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا کہ بیٹی کو حصہ 1 گنا دینا ہے اور بیٹے کو 2 گنا دینا ہے۔ میں نے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے فرمانے کی وجہ سے۔ مجھے آپ یہ فرمائیں، میں آپ سے بات پوچھتا ہوں، ایک آدمی کا پیشاب ہے چھوٹا پیشاب، ایک آدمی کا مادہ منویہ ہے، بتائیں ان میں زیادہ نجس کون ہے؟ امام باقر فرمانے لگے پیشاب۔ فرمایا آدمی پیشاب کرے تو وضو ہوتا ہے، وضو کرنا پڑتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اگر آدمی کا مادہ منویہ نکلے تو غسل ضروری ہوتا ہے۔ اب قیاس یہ کہتا ہے آپ نے کہا پیشاب زیادہ نجس ہے، غسل پیشاب سے ہوتا اور وضو کا ٹوٹ جانا مادہ منویہ سے ہوتا۔ میں نے اپنے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانے کے فرمانے کی وجہ سے۔ میں نے قیاس کو چھوڑا آپ کے نانا کے فرمانے کی وجہ سے۔ مجھے آپ یہ فرمائیں نماز اہم ہے یا روزہ اہم ہے؟ کہ ابو حنیفہ نماز اہم ہے۔ فرمایا ماہواری کی حالت میں عورت نماز بھی نہیں پڑھتی، ماہواری کی حالت میں عورت روزہ بھی نہیں رکھتی، قضا نماز کی کرتی ہے یا روزہ کی؟ فرمایا نماز کی قضا نہیں روزے کی ہے۔ فرمایا قیاس تو یہ کہتا ہے نماز اہم ہے قضا ہونی چاہیے، روزہ اہم کم ہے قضا نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے قیاس کو چھوڑا ہے آپ کے نانا جی کے فرمان کی وجہ سے۔ حضرت امام باقر اٹھے، امام ابو حنیفہ کی پیشانی کا بوسہ لیا۔ ابو حنیفہ تو سچ کہتا ہے، ہم نے تیرے بارے میں سنا ہے، تجھے نہیں سنا۔ میں تسکے کی انتظامیہ سے بھی کہتا ہوں آپ نے میرے بارے میں سنا ہے، مجھے نہیں سنا۔ مجھے سنو تو پھر گلا کرو، ہمارے بارے میں سنو گے نتیجہ اور ہوگا، اور جب ہمیں سنو گے تو نتیجہ بولیے ہمیں سنو گے نتیجہ اور ہے۔ ایک طرف مسلک اہل سنت والجماعت احناف ہے، ایک طرف مسلک فرقہ اہل حدیث غیر مقلد ہے، ایک طرف ان کا خطیب ہے، ایک طرف دیوبند کا خطیب ہے۔ میں نے آج تک کبھی مسلک اہل حدیث کے اکابر کو گالیاں نہیں دی، میں نے آج تک مسلک اہل حدیث کے عالم میں کیچڑ نہیں اچھالا، میں نے آج تک مسلک اہل حدیث کے خلاف وہ زبان استعمال نہیں کی جو زبان وہ استعمال کرتا ہے۔ لیکن عجیب بات یہ ہے وہ گندی زبان استعمال کرے ہم تب بھی پابندی کی بات نہیں کرتے، ہمارے اکابر کو گالی دے ہم بھی تب بھی نہیں کہتے جلسہ روک دو۔ ہم نے کہا جو برتن کے اندر غلاظت ہے اس کو باہر نکلنے دو، غلاظت نکل جائے کہ ممکن ہے یہ برتن صاف ہو جائے، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ابھی غلاظت باقی ہے۔ میں نے کہا چلیے ایک معاملہ ان کا تھا، ایک معاملہ ہمارا ہے، ہم گالیاں تو نہیں دیتے، ہم گلے اور شکوے تو نہیں کرتے، لیکن نمبر 2 اپنا مسلک تو بیان کر سکتے ہیں۔ میں بڑے اختصاص سے بات کہہ رہا ہوں۔ دوسری بات، اب ایک اختلاف ہمارا اور ان کا ہے، اگر آپ ادھر جاؤ ان سے مولانا سے پوچھو
بھئی مسلک اہل حدیث اور دیوبند کا اختلاف کیا ہے، فرقہ اہل حدیث احناف کا اختلاف کیا ہے، ایک جواب وہ دیں گے، آپ ادھر آئیں تو ایک جواب ہم دیں گے، توجہ رکھنا، ایک جواب وہ دیں گے اور ایک جواب ادھر سے جواب ملے گا۔ اور یہ ہمارا ان کا اختلاف یہ ہے، ہمارے پاس نبی ہے، ان کے پاس امام ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، ان کے پاس فقہ ہے، بھئی ہم محمدی ہیں وہ حنفی ہیں۔ اب بندہ ظاہر بات ہے یہی بندہ پریشان تو ہوگا، ادھر امام ادھر نبی ہے، ادھر فقہ ادھر حدیث ہے، ادھر حنفی ادھر محمدی ہے۔ میں نے کہا اس نے جھوٹ بولا ہے، اختلاف یہ نہیں تھا۔ کہ مجھ سے پوچھے اختلاف کیا ہے، میں کہتا ہوں ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی نبی ہے، ادھر بھی حدیث ہے، ادھر بھی حدیث ہے۔ لوگ پوچھیں گے اختلاف کیا ہے، میں کہتا ہوں بات وہ بھی نبی کی کرتا ہے، بات میں بھی نبی کی کرتا ہوں، بات وہ بھی حدیث کی کرتا ہے اور بات میں بھی حدیث کی کرتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں پھر اختلاف کیا ہوا، دونوں بات نبی کی کرتے ہیں، دونوں بات حدیث کی کرتے ہیں، تو پھر کیا ہمیں لڑا رہے ہو؟ میں نے کہا نا اختلاف سمجھنا، چند ایک مسائل ذہن میں رکھنا۔ ایک مسلک احناف کی طرف سے ایک ادھر سے مسئلہ آتا ہے، میں بڑے اختصار سے بات کہہ رہا ہوں۔ مسئلہ یہ پیش کیا گیا، مولانا صاحب فجر کی نماز کب پڑھے؟ ہم نے کہا جلدی پڑھ تاخیر سے پڑھے۔ وہ کہتے ہیں فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھے۔ ہم نے کہا روشنی کر کے پڑھے تاخیر سے پڑھے۔ اگر فجر کی نماز کھڑی ہونے لگی، اس نے کہنا ہے تکبیر انکاری پڑھے، ہم نے کہنا ہے تکبیر دوہری پڑھے۔ فجر کی نماز کھڑی ہونے لگی، اگر سنتیں چھوٹ گئی، اس نے کہنا ہے سورج نکلنے سے پہلے پڑھے، ہم نے کہنا ہے سورج نکلنے کے بعد کرے۔ نماز کھڑی ہو گئی، اس نے کہنا ہے امام کے پیچھے فاتحہ پڑھے، ہم نے کہنا ہے امام کے پیچھے کچھ قرات نہ کرے۔ اب رکوع جانے لگا، اس نے کہنا اپنا فاتحہ مکمل ہو گئی، اس نے کہنا ہے آمین اونچی آواز سے کہے، ہم نے کہنا ہے آمین آہستہ کہے۔ رکوع جانے لگے، اس نے کہا رفع الیدین کرے، ہم نے کہا رفع الیدین نہ کریں۔ اختلاف تو چل رہے تھے، تو لوگ کہتے ہیں فیصلہ کیسے کریں؟ میں بڑے مختصر وقت بعد سمجھانے لگا ہوں، توجہ رکھنا۔ فجر کی نماز آپ اندھیرے میں پڑھیں، حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ فجر کی نماز روشنی میں پڑھیں، حدیث ترمذی میں موجود ہے۔ حضرت امام ترمذی باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی التغلیظ بالفجر، فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھنی چاہیے۔ حدیث ام المومنین امی عائشہ سے لائے ہیں، باب قائم کرتے ہیں، باب ما جاء فی الاسوار بالفجر، فجر کی نماز کو روشنی میں پڑھنی چاہیے۔ حدیث حضرت رافع بن خدیج سے لائے ہیں، اقامت انکاری پڑھنی چاہیے۔ باب ما جاء فی افراد الاقامت، حدیث حضرت انس سے لائے ہیں، اور اقامت انکاری دوہری پڑھنی چاہیے۔ باب ما جاء ان الاقامت مسنا مسنا، حدیث عبداللہ بن زید سے لائے ہیں۔ اگر فجر کی سنتیں چھوٹ جائے، سورج نکلنے سے پہلے پڑھنی چاہیے۔ باب ما جاء فی من تفوت رکعتان قبل الفجر فیصلیہما بعد صلاۃ الفجر، حدیث حضرت قیس سے لائے ہیں، اور فجر کی نماز سورج نکلنے کے بعد پڑھنی چاہیے۔ باب ما جاء فی اعادتہما بعد ما تطلع الشمس، حدیث ابو ہریرہ سے لائے ہیں۔ اگر امام قرات کرے، مقتدی کو فاتحہ پڑھنی چاہیے۔ امام ابن ماجہ باب کام کرتے ہیں، باب